یہ غلط ہے، یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی تمام مسائل میں اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام دیکھا، فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو تو وہ کام غلط ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، مدینے کی بچی دف پر اشعار پڑھا کرتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتی تھی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ دیکھا وہ بچی دف بجاتی ہوئی کہنے لگی کہ ہم میں اللہ کا ایک ایسا نبی موجود ہے جس کو یہ بھی علم ہے کل کیا ہونے والا ہے۔ جب بچیوں نے، ان کی چھوٹی بچیاں تھی، دف پر یہ الفاظ کہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روک دیا، نہیں بچوں یہ مت کہا کرو، کل کیا ہونے والا ہے یہ صرف میرے رب کو پتا ہے، مجھے علم نہیں ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، اللہ کو علم ہے۔ ہاں جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے اس حد تک میں جانتا ہوں، وہ بھی اللہ کے عطا اور اللہ کے طرف سے جو علم میرے حوالے ہوا ہے۔ اب حضرت نوح سورۃ ہود 12واں پارہ، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، آگے حضرت ہود علیہ السلام، پھر حضرت صالح علیہ السلام، پھر حضرت شعیب علیہ السلام، اس کے متصل حضرت لوط علیہ السلام، اس کے آگے اصحاب مدین حضرت شعیب علیہ السلام، پھر اس سے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تقریباً سورۃ ہود انبیاء علیہ السلام ان کی امتوں کے تذکرے پر یہ مشتمل ہے۔ اب اللہ پاک نے جو واقعہ آگے چل کر بیان کرنے والے ہیں، اور جو نوح علیہ السلام اس کے بیٹے کا تذکرہ، کشتی بنانے کا تذکرہ، پھر طوفان نوح کا تذکرہ، اللہ پاک نے یہ فرمایا۔ آگے کیا فرمایا؟ چوتھے رکوع کے اختتام، تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبریں ہیں غیب کی جس سے ہم نے آپ کی طرف وحی کر کے آپ کو بتایا۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، اس سے قبل نہ آپ نہ اصحاب نہ آپ کے قوم، ان کو کوئی علم نہیں تھا کہ کیا واقعات قبل زمانے میں واقع ہو چکے ہیں۔ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، اس سے قبل آپ کو علم نہیں تھا۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر، یہ واقعات اس لیے ہم آپ کو سناتے ہیں کہ ان انبیاء نے بھی صبر کیا، آپ جس تکلیف سے جن مصائب سے گزر رہے، فاصبر، بس آپ بھی صبر